بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ محترم ناظرین، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ سب سے بڑی مصیبت وہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے یعنی مخلوق کو اپنے خالق سے جدا کر دے۔ لہٰذا اس مصیبت کے گھر میں کامیاب بندہ وہ ہے جو مصیبت کو پہچانے، اس کا مقابلہ کرے اور یہ جان لے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے۔ بعض مصیبتیں دشمنوں کی طرف سے آتی ہیں، اس لیے دوست اور دشمن کے فرق کو سمجھنا دانش مندی کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے دل پر گھٹنے ٹیکے ہوئے کتے کی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان غفلت کرتا ہے تو وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ پس اس کے مکر و فریب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے چند مخصوص بندوں کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اثر ابن آدم پر شیطان کا ہوتا ہے اور ایک اثر فرشتے کا ہوتا ہے۔ شیطان کا اثر خوف دلانا، مثلاً صدقہ کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا اور حق کی تکذیب کرنا ہے، اور فرشتے کا اثر خیر کا وعدہ یاد دلانا اور حق تعالیٰ کی تصدیق کرنا ہے۔ پس جو شخص اس کو اپنے قلم میں پائے تو اسے اللہ کی جانب سے سمجھے اور شکر ادا کرے۔ بنی آدم کو بہکانے، ورگلانے اور راہ راست سے ہٹانے پر شیطان کے مختلف گروہ کام کر رہے ہیں جو اپنی ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے 5 لڑکے ہیں جو مختلف کاموں پر متعین ہیں۔ نمبر 1 شبر، یہ مسائب پر متعین ہے، یعنی ہائے ہائے کرنے، ویلا مچانے، گریبان پھاڑنے، رخساروں پر تماچا مارنے، جہالت کے کلمے زبان سے نکلوانے پر مامور ہے۔ نمبر 2 عور، یہ زنا پر متعین ہے، یعنی زنا کی ترغیب دیتا ہے اور اسے مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نمبر 3 بلسوت، یہ جھوٹ بلوانے پر متعین ہے۔ نمبر 4 داسم، لوگوں کے عیوب نکلوانے اور ان کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنے پر متعین ہے۔ نمبر 5 زنبور، یہ بازاری کاموں پر متعین ہے، اسی کے اثرات سے اہل بازار دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شیطان نماز کا ہے جو بندے کی نماز کو خراب کرنے کے لیے اور خشوع و خضوع میں خلل ڈالنے کے لیے متعین ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ نیز ایک شیطان مستقل وضو کے لیے متعین ہے جو بندے کو وضو کے دوران وسوسے ڈالتا ہے، جس کو ولہان کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ شکوک و شبہات کا مریض ہو جاتا ہے۔ پس تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ انسان کے تمام دشمنوں میں کھلا دشمن جو سب سے قدیم دشمن ہے اور جس کی انسان سے دشمنی معروف بھی ہے، وہ شیطان ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کائنات میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کا سرچشمہ وہی ہے۔ خرابیاں اور برائیاں وہیں سے جنم لیتی ہیں۔ یہ ایسا دشمن ہے جو نہ تھکتا ہے، نہ ہار مانتا ہے، نہ کسی کے سامنے نرمی کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ مروت بدل لاتا ہے، کیونکہ روز اول ہی سے اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اگر یہ کسی کے ساتھ نرمی یا مروت بدلائے تو اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی دجل و مکر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس مکار و دھوکے باز دشمن کو پرکھنا، اس کی دشمنی اور ہتھ کنڈوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں اور ہمارا اس سے بچنا آسان ہو جائے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی متعدد آیات، حضور اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث اور تاریخ کے واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسان کو راہ راست سے یعنی صراط مستقیم سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش میں لگا رہتا ہے۔ درجہ ذیل میں قرآن کریم کی چند آیات اور حضور اقدس کی چند احادیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف میں سورہ فاطر میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن سمجھو اور دشمنی رکھو۔ سورہ بقرہ میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے افلاس اور فکر سے اور تمہیں حکم کرتا ہے فحش اور بری باتوں کا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان میں خون دوڑنے کی طرح سے گردش کرتا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک ہم نشین شیطان متعین ہے اور دوسرا ہم نشین فرشتہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اس کے مقابلے میں۔ اب میرا شیطان ایمان لے آیا ہے، وہ مجھے بھلی باتوں کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، پھر اپنے لشکر کو روانہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ورگلائیں، پس اس کے نزدیک زیادہ مقرب وہ بنتا ہے جو فتنہ برپا کرنے میں مقدم ہوتا ہے۔ ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، ابلیس اس کو کچھ کہتا ہی نہیں، یہاں تک کہ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی، ابلیس اس سے خوش ہو کر اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ امام امش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اسے اپنی چھاتی سے چمٹا لیتا ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان کو اس کے چیلوں نے کہا کہ کسی عالم کی موت پر آپ بہت خوش ہوتے ہیں لیکن کسی عابد کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتے، ایسا کیوں؟ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ میں عالم کی موت پر عابد کی موت کے مقابلے میں کیوں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر ایک عابد کے پاس گیا اور سلام کلام کے بعد کہا کہ بہت دنوں سے میرے دل میں ایک سوال آ رہا ہے، میں نے سوچا کہ وہ سوال آپ سے کر لوں تاکہ اس کا کوئی مناسب حل مل جائے۔ عابد نے کہا، پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شیطان نے کہا، میرے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کیا ایک انڈے کے اندر ساتوں آسمان، ساتوں زمین، چاند، سورج، ستارے اور تمام کائنات کی مخلوقات کو شامل کر سکتا ہے؟ اب وہ عابد جاہل اور بے وقوف تھا۔ شیطان کا یہ سوال سنتے ہی حیرت میں پڑ گیا کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، سورج، چاند، ستارے، تمام مخلوقات دنیاوی ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پھر یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ عابد سوچ میں پڑ گیا۔ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر وہاں سے اٹھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں نے اس عابد کے دل میں شکوک و شبہات کا بیج ڈال دیا ہے، اب وہ اس کو کفر تک پہنچا کر رہے گا۔ اس کے بعد شیطان اپنے چیلوں کو لے کر ایک عالم کے پاس پہنچا اور سلام کلام کے بعد کہا کہ بہت دنوں سے میرے دل میں ایک سوال آ رہا ہے، میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ عالم نے جواب دیا کہ کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیطان نے وہی سوال دہرایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا ایک چھوٹے کے اندے کے اندر تمام آسمان، ساتوں زمین، چاند، سورج، ستارے آ سکتے ہیں؟ عالم نے فوراً جواب دیا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کو لے کر اٹھا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے، یہ تمہارے داؤں میں نہیں پھنسا، اس لیے عالم کی موت پر خوشی ہوتی ہے عابد کی موت کے مقابلے میں۔ محترم ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔